آپ نے جلوس محمدی کا جلوس نکالا ہوگا، ہر گلی، ہر پرچار، ہر نگر، ہر شہر، ہر علاقے، ہر ملک، ہر بستی میں حضور کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کیوں نہیں، اس لیے ہوں بھی کیوں نہیں، اس لیے کہ دونوں جہان کے مالک و مختار تشریف لائے۔ بہرحال وقت زیادہ ادھر ادھر نہ کر کے بس حضور کی آمد کی باتیں مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ سب لوگ اس بار حضور کی آمد کی خوشی میں بولتے سبحان اللہ۔ یاد رکھنا تھکے ہوئے لوگوں میں قریشی کا خطاب کرنے کا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، سب نبی کا ذکر سننے والے، سب سنی صحیح العقیدہ نبی کے غلام میں سمجھتا ہوں یہاں موجود ہیں۔ اپنی غلامی کا ثبوت دیجئے، نبی کے نام پہ بابا سے بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، بار بار گڑبڑی ہو رہی ہے کیا؟ سب لوگ ادھر کھڑے ہیں، ادھر سے سب لوگ ہٹ جائیے، صرف آپریٹر صاحب کو اپنا کام کرنے دیجئے، ان کا ذہن منتشر ہو جائے گا، بات خراب ہو جائے گی۔ نیچے مائک پہنچے یا نہ پہنچے، اسٹیج کا مائک ٹھیک ہو جائے، جی لگا کے بولتے ہیں سبحان اللہ، اور طرف کے بولتے ہیں سب لوگ سبحان اللہ۔ میں نعت کا مطلع حضور کی آمد کے موقع پہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے لوگ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، کافی دیر سے نعت منقبت آپ نے سماعت کی، عارف رضا قریشی بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپریٹر صاحب ہلکی سی ریپیٹ بڑھائیے، بڑی مہربانی ہوگی، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ تو علم کے شہنشاہ، تو علم کے شہنشاہ، سید ابرار سے پہلے اتنے تھکے ہوئے مجمع میں نہیں بات بننا ہے۔ نبی سے اگر پیار ہے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے کہ دو علم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، دو علم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، دو سید ابرار سے پہلے، دو علم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، یہ دنیا نامکمل تھی، یہ دنیا نامکمل تھی، یہ دنیا نامکمل تھی میرے سرکار سے پہلے، یہ دنیا نامکمل تھی میرے سرکار سے پہلے، دو علم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے۔ اور فلک پر چاند تارے بھی دکھائیں روشنی اپنی۔ شاید آپ کی سمجھ نہیں آیا، جس کی سمجھ آیا ہے وہ نبی کی محبت میں جھوم کر بولتے ہیں، اور جس کی سمجھ نہیں آیا ہے تو سمجھ گھر جا کے لینا، یہ سوچ کر بولتے ہیں کہ نبی کا نام آ رہا ہے، بولتے سبحان اللہ۔ تو علم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، یہ دنیا نامکمل تھی میرے سرکار سے پہلے، فلک پر چاند تارے بھی دکھائیں روشنی اپنی، فلک پر چاند تارے بھی لٹائیں روشنی اپنی، کہ فلک پر چاند چاند تارے بھی لٹائیں روشنی اپنی، فلک پر چاند تارے بھی لٹائیں روشنی اپنی،
چمک پا کر رسول اللہ، چمک پا کر رسول اللہ، چمک پا کر رسول اللہ کے رخسار سے پہلے، چمک پا کر رسول اللہ کے رخسار سے پہلے، دو عالم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، جس کو میرے آقا سید کونین سے پیار ہے، 12 ربیع النور والے، نور والے، نور والے، نور والے نبی سے پیار ہے، گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینا۔ شاید لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ کون بول رہا ہے، عارف رضا قریشی آپ کے سامنے بول رہا ہے، تھوڑی سی محبت ملے مزہ آئے گا، مدینہ کی گلیوں میں چلیں گے، میرے کریم آقا کے غلاموں، ہزار نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں، نثار تیری چہل پہل پر، تھوڑی سی محبت مل جائے، محبت دینا آپ کا کام، مدینے کی گلیوں میں انشاءاللہ کمال میرا نہیں، عارف رضا قریشی کوئی کمال کی بات بتائے، کمال قریشی کا نہیں، کمال مدنی تاجدار سوڑے آقا کا کمال ہے، میرے آقا کا کمال۔ تقریر تھوڑی سی محبت ملے، اگر مزہ نہ آئے تو پھر جاتے وقت آپ ملاقات کریں، شکایت کر سکتے ہیں، مگر تھوڑی سی اگر آپ کی محبت ملیں گی، اگر قریشی کی تقریر میں مزہ نہ آئے تو پھر بات میں سمجھتا ہوں تقریر کرنا ہی بیکار کا کام ہے۔ جی لگا کے بولتے نبی کی محبت میں سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان کے غلاموں، میں نے خطبہ معصومہ کے بعد اللہ کی لارب کتاب، اللہ کا مبارک کلام، رب کے پیارے محبوب کی بابت اللہ فرماتا ہے، میرا کریم رب قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے، اگر ذوق کا اظہار ہو تو پھر قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھ کے قریشی آپ تک سنائے، جی لگا کے بولنے سبحان اللہ۔ میرا کریم رب فرماتا ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی عارف قریشی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ یہ جذبے کی بات ہے، جوش میں آئے حضرت قاری ہاشم صاحب نے بڑا اچھا نعرہ لگا دیا، آپ کی محبت مل جائیں تو بات آگے بڑھ جائے، جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اچھا میں جو بول رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، اور میں نے ایک بات کہی، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر سمجھ میں آئے اچھی بات ہے، اور سمجھ نہ بھی آئے، کیونکہ ہر ایک کی بات ہر ایک نہیں سمجھ پاتا ہے، تو پھر یہ سوچ کر بول دینا کہ سمجھ بعد میں لیں گے، ریکارڈنگ یوٹیوب کا دور ہے، ویڈیو بن رہی ہے، یوٹیوب پہ جا کے سن کے سمجھ سکتے ہیں، مگر یہاں سبحان اللہ یہ سوچ کر بول دیں کہ نبی اور آل نبی کا ذکر ہونے جا رہا ہے، نبی اور آل نبی کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا یا
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ والا بند کر دیجئے، والا شرب ہو رہا بار بار، یہ بند کر دیجئے نیچے والا. کیا آپ کے لیے کیا ضروری ہے نیچے والے؟ یہ نیچے والا مائک بند کر دیجئے. ہم جو آپ
مصطفیٰ کا نور آدم علیہ السلام کے جب جسم میں آیا پتہ چلا میرے نبی نور علی نور ہے۔ نبی کے نور کی ضرورت آدم علیہ السلام کو بھی پڑی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، نبی ہماری طرح ہیں، یہ منہ مسور کی دال، میرے نبی تو افضل البشر ہے، میرا نبی خیر البشر ہے۔ میرے آقا حضور سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے والوں، حضور کے نور کی بات آئی ہے۔ میرے نبی کا نور یہی آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے حضرت آدم سے منتقل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ میں نے کہا میرے نبی کو اللہ نے نور بنا کے بھیجا ہے، چمکا کر بھیجا ہے۔ حضور خود چمک کے آئے ہیں، جو نبی کے دامن کرم میں آ گیا ہے وہ بھی چمک گیا ہے۔ اب وہ کیسے چمکا؟ جب نور حضرت آدم کے جسم میں آیا، اندھیرا جسم تھا، جسم میں اندھیرا تھا، اجالا ہو گیا۔ اب وہی نور حضرت عبداللہ کے پاس آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد محترم ہیں، سرکار سید کونین کے والد کا نور مصطفیٰ کے نور کے آنے سے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے سے پہلے آپ کا چہرہ اتنا سونا نہیں لگتا تھا جتنا میرے مصطفیٰ کا نور آپ کے جسم میں آپ کی پیشانی میں آیا ہے۔ نور مصطفیٰ کے صدقے میں حضرت عبداللہ کا چہرہ چمکنے لگا، اور اتنا چمکنے لگا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر عرب کی کتنی بڑی بڑی مالدار، بڑی بڑی دولت مند عورتوں نے، خاتونوں نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا۔ ایک عورت کا معاملہ تو یہ کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی، دیوانی ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر دیوانی مستانی ہو جاتی، پیغام بھیجتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا شادی مجھے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، میری شادی میرے رب کی مرضی سے ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری شادی میرے رب کی مرضی سے ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی۔ ایک بار جب آپ گزر رہے تھے، اس نے شادی کا جب پیغام بھیجا، آپ نے منع کر دیا، وہی نور چمکتا ہوا۔ پھر اللہ کا کرنا کہ اللہ رب العزت کی مرضی تھی، پھر حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے جو میرے نبی کی ماں ہیں۔ حضرت آمنہ سے ہوا۔ شادی کے بعد آپ اپنی بیوی سے زفاف مناتے ہیں۔ آپ شادی کی رات ملنے کے بعد میں وہ نور آپ کا منتقل ہو کر رحم آمنہ میں چلا جاتا ہے۔ جب رحم آمنہ میں پہنچا، وہ نور جو پیشانی عبداللہ میں چمک رہا تھا، چہرے کی رنگت، چہرے کی رونق، چہرے کی رانائیاں، چہرے کی خوبصورتی، مہجبی چہرہ لگتا تھا۔ اب وہ اتنا سونا نہیں لگتا تھا کیونکہ نور محمدی منتقل ہو چکا ہے۔ اب پھر دوسرے دن آپ کا جب گزر اسی راستے سے ہوا، اتفاق سے عورت کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ جو عورت دیکھ کر آپ کو دیکھتی رہ جاتی تھی، اب اس نے دیکھا، ویسے دیکھتی تھی تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی تھی، مگر اب ایک بار نظر پڑی، نظر ہٹا لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ خاتون جب اس سے پہلے ملاقات کرتی تھی تو مجھے دیکھتی تھی، دیکھتی رہ جاتی تھی، مگر آج جب دیکھا ہے پھر دیکھ کر چہرہ پھیر لیا ہے، اب نہیں دیکھ رہی ہے ہر دن کی طرح۔ بات کیا ہے؟ اب وہ خاتون کا جواب سنے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ خاتون کہنے لگی او عبداللہ، شاید تمہیں یہ گمان ہو میں تمہارے حسن کو دیکھ کے فریفتا ہوں، میں تمہاری مالداری کو دیکھ کے، زمین جائیداد، تمہارے عہدے کو، تمہارے خاندان قبیلے کو دیکھ کے تم پہ فدا ہوتی ہو، رشتہ بھیجا ہو۔ او عبداللہ اس لیے نہیں، بلکہ میں نے
پچھلی آسمانی تورات انجیل زبور پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا لجپال نبی آئے گا، اس کے نور کی نشانیاں پڑی ہیں، اس کی شانوں کی نشانیاں پڑی، جو تمہاری پیشانی میں نور چمک رہا تھا، اس لیے میں نے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے رشتہ بھیجا تھا، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رشتہ بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اب تو میری شادی ہو گئی ہے، وہ نور منتقل ہو کر رحم آمنہ میں پہنچ گیا ہے، اب ولادت والی باتیں زیادہ ادھر ادھر میں جائیں، جا کے میں آپ کو بالکل خاص باتیں بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ جی لگا کے بول دیں حضور کے نام پہ سبحان اللہ، ذرا اور تڑپ کے لحق کے بول دیں یا رسول اللہ۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نور حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں آ گیا۔ جب رحم آمنہ میں آیا، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لوگ گھٹنے پکڑ کے ایسے بیٹھے ہیں، کوئی ایسے بیٹھے ہیں، کوئی ایسے بیٹھے ہیں، کیا معاملہ ہے بھائی؟ ذرا ایسے سینہ تان کے بیٹھو، سینہ تان کے بیٹھو، نبی کی محفل ہے ادب کے ساتھ بیٹھو، اور سینہ تان کر کبھی کبھی بیٹھنا یہ کبھی کبھی گناہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی ثواب بنتا ہے۔ سینہ تاننا کبھی کبھی گناہ بنتا ہے، کبھی کبھی ثواب بنتا ہے۔ حج کرنے کے لیے جب حاجی جاتے ہیں نا، حاجی حج کرنے جاتا ہے تو پھر بتا حکم کیا ہے، جب صفا اور مروہ کی جب پہاڑی پر دوڑ لگائے نا حاجی، صفا مروہ کی پہاڑی پر، تو پھر ایسے نہیں ہاتھ چھوڑ کر ایسے کر کے لگانے کا حکم ہے۔ کیوں لگانے کا حکم؟ کہ میرے مصطفیٰ کے یار جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، اور پھر مدینہ سے جب مکہ شریف خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے، قریش مکہ نے کہا تھا یہ لوگ کتنے دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کی کمریں کھانے اور پینے کی بنیاد پر جھک چکی ہیں، یہ ہم سے کیا جنگ کریں گے؟ کریم آقا نے فرمایا دیوانوں میرے یارو کمر جھکا کے نہیں چلنا، سینہ تان کے چلنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے۔ تو آج قیامت آ جائے گی، یہ ادا کر برقرار رہے گی، سینہ تان کے چلنا مکہ شریف میں میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ اب گناہ نہیں ملے گا، سینہ تان کے حاجی چلے گا، ثواب ملے گا۔ یہاں نبی کی محفل میں سینہ تان کر بیٹھے اس لیے کہ نبی کونین بلند و بالا آقا کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، بجھ دل ہر کے نہیں بیٹھے۔ میرے نبی کی پیاری ماں جی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آپ فرماتی ہیں میرا لال، میرا لجپال، میرا سونا، میرا مکی، میرا مدنی، میرا پیارا بیٹا محمد میرے شکم میں آئے، میرے شکم میں میرے لال کا آنا ہوا ہے۔ جس دن سے میرا لال آیا میرے حالات بدل گئے ہیں، جس دن سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میرے حالات بدل گئے ہیں۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی کیا حالات بدل گئے ہیں؟ کیونکہ حالات یہ ہوتے ہیں، فطرت انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی عورت کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہے، جب وہ حمل سے ہو جاتی ہے، آئے دن تکلیفیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو قے کی بیماری، کسی کے پیر درد، کسی کے سر درد، کسی کے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے، عجب طریقے کی پریشانیاں دقتیں مشکلیں آنے لگتی ہیں۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ بتائیں آپ کے بیٹے محمد سید کونین کی آمد آپ کے شکم میں ہوئے، آپ کو دنیا کے حالات سے الگ تھلگ ہو گئی۔ آپ فرماتی میرے حالات دنیا سے الگ ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے جب میرا لال میرے شکم میں نہیں آیا تھا، میں جنگلوں میں جاتی تھی، کبھی دریاؤں کے پاس سے گزرنا، کبھی طرف تو حجر و شجر، آب نباتات و حیوانات، جمادات و کل کائنات کے کتنی جگہوں سے میرا گزر ہوتا تھا، مگر کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آتا تھا۔ جس دن سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے، جنگلوں سے گزرتی ہوں درخت سلام کرتے ہیں، میں
جنگلوں سے گزرتی ہوں جانور ملتے ہیں جانور سلام کرتے ہیں میں جس راستے سے گزرتی ہوں چرند و پرند نظر آتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں میں ایک آواز سنتی ہوں میں نے کہا وہ آواز کیا ہے بولی وہ سلام کی آواز ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ او نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا جیسے ہی وقت گزرتا گیا میں حمل سے ہو گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں میں نے کہا او نبی کی ماں جی آپ فرماتی مجھے پتہ نہیں چلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہر دنیا کی عورت کو پتہ چل جاتا ہے وہ حمل سے ہو گئی ہے آپ فرماتی ہیں وہ اور ہیں میں اور ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد دلدار کی آمد نعرہ تکبیر آمین زندہ باد آپ فرماتی ہیں وہ اور ہیں میں اور ہوں ان میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے میں نے کہا فرق کیا ہے آپ فرماتی ہیں جب میرے لال محمد کی ولا جب میرے شکم میں آمد ہوئی نور محمدی منتقل ہو کے میرے شکم میں آیا میں کیا دیکھتی ہوں پہلا مہینہ گزرا خوابوں کے ذریعے مجھے پتہ چلتا رہا میں حمل سے ہو گئی ہوں آپ فرماتی ہیں مہینہ پہلا گزرا اللہ کا پہلا نبی آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے آکے کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو تم اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والے ہو دوسرا مہینہ گزرا اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت شیس علیہ السلام آئے کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو تم اللہ کے آخری نبی تو جہاں کے مالک و مختار کی ماں بننے والے ہو تیسرا مہینہ گزرا جناب نوح علیہ السلام میرے خواب میں آئے چوتھا مہینہ گزرا اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام آئے پانچواں مہینہ گزرا اللہ کے لجپال نبی جناب حضرت اسماعیل ذبی اللہ نبی آتے رہے مہینے گزرتے گئے 9 مہینے گزرے جب 9واں مہینہ آیا اللہ کا لجپال نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے آکے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو تم اللہ کے محبوب نبی کی ماں بننے والے ہو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آپ فرماتی ہیں یہ 9 مہینے جب مکمل ہو گئے ان 9 مہینوں میں کبھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا کوئی دقتوں کا سامنا مجھے کرنا نہیں پڑا جب 9 مہینے مکمل ہو گئے وہ رات آئی جس رات کا کل جہان کو انتظار تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکے کی آمد جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ رات آئی جس رات کا کل کائنات کو انتظار تھا یوں کہیے وہ رات آئی جو رات آج رات سے پہلے گزری ہے وہ رات آئی دوشنبہ والے دن سوموار والے دن پیر کے دن میرے آقا دنیا میں آنے والے ہیں دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے اجالا آ رہا ہے اندھیرا جا رہا
اجالا اجالا آ رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے، میرے آقا دنیا میں آنے والے ہیں۔ آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں یہ رات آئی، اس رات میں میرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی، میرے لال کا دنیا میں آنے کا وقت شروع ہو گیا، مگر اس رات دو چیزیں مجھے بڑا پریشان کر رہی تھی، دو چیزیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتی ہیں ایک تو فکر مجھے یہ لاحق تھی کہ میرے گھر اجالے کے لیے چراغ کا سادن موجود نہیں، میرے پاس گھر کے اجالے کے لیے کوئی سامان نہیں اور چراغ نہیں، اور ایک فکر یہ تھی کہ میرے گھر کوئی اس وقت میں، کیونکہ حمل کے وقت یا بچے کی پیدائش کے وقت میں، جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو ایک عورت کو ایک دوسری ہیلپ کے لیے عورت کی کم سے کم ایک عورت کی تو کم سے کم ضرورت پڑتی ہے۔ آپ فرماتی میں تنہا اپنے گھر میں تھی، اندھیری چھائی ہوئی رات کا وقت تھا، کٹا ٹوک اندھیری تھی، میں پریشان اور حیران تھی پروردگار ہوگا کیا؟ میرے پاس نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے ہیلپ کے لیے، یہ دو فکریں مجھے پریشان کر رہی تھی، ایک تو اجالا نہیں تھا اور ایک فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی ہیلپ کے لیے دوسری عورت موجود نہیں۔ اب آگے بات بڑھ جائے تو جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں او لوگو یہ دو فکریں مجھے بڑا پریشان کر رہی تھی، اچانک پریشانی کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں میری پریشانیوں کا حل نکل آتا ہے، کیا دیکھتی ہوں میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ جاتی ہیں، ادھر میرے گھر کی دیواریں پھٹی، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے نور نکلنے لگ جاتا ہے، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے نور نکلا، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے نور نکلا، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا، اندھیرا تھا لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، ابے تیری طرح میرے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماں نبی کی پریشان ہے، اندھیرا نہیں، اللہ نے جنتی اجالا پیدا فرما دیا، اللہ نے جنتی اجالا پیدا فرمایا، اور حضرت آمنہ فرماتی دوسری فکر یہ پریشان کر رہی تھی، ہیلپ کے لیے کوئی عورت کی ضرورت تھی، لیڈیز کی، خاتون کی، میرے پاس کوئی عورت نہیں، اب عورتوں کا انتظام بھی اللہ نے فرمایا، جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور طلب کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کی پیاری ماں جی آپ فرماتی اجالے کا انتظام، میرے گھر کی دیواریں پھٹی، اجالا ہو گیا، اس پھٹی ہوئی دیوار سے کیا دیکھتی ہوں، کچھ دیر گزری ہے، لمبے لمبے قدوں والی، خوبصورت چہرے والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، لمبے لمبے بالوں والی عورتیں آنے لگ جاتی ہیں، میں نے ان عورتوں کو دیکھا، میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، آنے والی کہتی ہیں آمنہ ٹینشن نہیں لینا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں، اس لیے ہم تجھے کوئی پریشان کرنے نہیں آئی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی آنے والی ہو کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ آنے والی کہتی ہے او آمنہ دنیا سے نہیں آئے جنت سے آئے ہیں، او آمنہ پوچھتی ہو دنیا سے نہیں آئے ہیں جنت سے، جنت سے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں، آنے والیوں کونوں آگے بڑی، ایک بولی آمنہ میں اللہ کے پہلے پیغمبر، پہلے خاکی، پہلے بشر، ابو البشر آدم علیہ السلام کی بیوی حوا جنت سے آئی ہوں، اور دوسری کہنے لگی آمنہ میں جناب ابراہیم کی بیوی حاجرہ جناب اسماعیل کی ماں جنت سے آئی ہوں، تیسری آگے بڑی کہنے لگی آمنہ گھبرانا نہیں، میں اللہ کے لجپال نبی عیسیٰ روح اللہ کی ماں آئی ہوں، او آنے والیوں
تجھے مبارک دینے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ نبی کے آمد پر میرے مصطفیٰ کی پیاری امی جناب آمنہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی آئے، خواب میں آ کے خوشخبری دیتے رہے، مبارکبادیاں دی، سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبیوں کی بیوی، اللہ کے نبیوں کی مائیں آئیں، سلام پیش کیا، خوشخبری دینے آئیں، مبارکبادیاں دینے آئیں۔ جب نبی آئے، نبیوں کی بیوی آئیں، میرے نبی کی ماں کو سلام پیش کرنے، تو پھر ہم تو نبی کے غلام امتی ہیں، حق ہمارا بھی بنتا ہے نبی کی ماں کو سلام پیش کریں۔ او سلام تجھ پہ بھی آمنہ، او سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو۔ ایسو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو۔ تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملت جس کو ماں ہے تمام۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ اچھا لگ رہا ہے نا؟ بات ختم کر لی جائے کہ بات مکمل کر لی جائے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ بات کو مکمل کرانا چاہتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے مقدس نبی آئے، اللہ کے مقدس نبیوں کی مائیں آئیں، سلام پیش کرتی ہیں، اے آمنہ تیرے مقدر پہ سلام، آمنہ تیری عظمتوں پہ سلام، آمنہ تیری رفعت و بلندی، تیرے مقام، تیری شان، تیری شوکت پہ سلام، تو اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی ماں بننے والی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہ آئے، پھر اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں، میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی چارپائی پہ ہوں کہ عجب عجب رنگ والے، خوبصورت خوبصورت چونچوں والے، خوبصورت پرندے آنے لگ جاتے ہیں، اپنے چونچوں میں موتی جنت کے لے کر آتے ہیں۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو اپنی طرح، میں ان کو بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کی آمد پر جنت سے نبیوں کی مائیں آئیں، جنت سے نبیوں کی بیبیاں آئیں، جنت سے حوریں آئیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے موقع پر جو لوگ کہتے نبی ہماری طرح ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا کی ماں جی آپ فرماتی ہے میرا لال جب دنیا میں آنے والا تھا، میں بستر پہ بیٹھی ہوئی چارپائی پہ بیٹھی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ عجب عجب رنگ والے، خوبصورت چونچوں والے، خوبصورت سفید رنگ کے بازوؤں والے، خوبصورت چونچوں میں موتی جنت کے لا کر میرے بستر پہ بکھیرتے ہیں۔ اور نادانوں بے وقوفوں، نبی کو اپنی طرح بولنے والوں یہ بتا، میرے نبی کی آمد پر جنت سے پرندے موتی بکھیرنے آ رہے ہیں، اور تیرے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیرے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، مصطفیٰ کی آمد پر جنت سے پرندے آئے، میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے، جنت سے حوریں آئے استقبال کرنے کے لیے۔ تیرے گھر میں جب بچہ پیدا ہے، کبھی کوا بھی آ کر بیٹھا ہے، کبھی کوا بھی آ کر نہیں بیٹھتا ہے، کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے۔ میرے نبی کی طرح کائنات میں کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ ساتوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ ساتوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، اور
اگر بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچیں گے ہاتھ اٹھا کے بول دیں کتنے اعلیٰ حضرت کے دیوانے مستانے غلام ہیں جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں قربان ہو جائیں اس قلندر پر امام عشق و محبت پر امام عاشقاں قبلہ دل و جاں الشاہ امام احمد رضا آپ بتائیں میرے آقا کی شان کیا ہے میرے آقا سید کونین کے غلاموں 1450 سال پہلے جس نے میرے نبی کے آنکھوں کو دیکھا جس نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا جس نے نبی کو قرب سے بیٹھ کے دیکھا نبی کے بازو مبارک سے بالکل چپک کے دیکھا جس نے حضور کی ظاہری زندگی کے ساتھ میں 1450 برس پہلے دیکھا اس میرے نبی کے دیوانے اس میرے نبی کے غلام کا نام جناب حضرت حسان بن ثابت ہے وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ كَرْتَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی دنیا میں نہیں آیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء او کریم آقا آپ کی طرح گویا دنیا میں کسی ماں نے کوئی بچہ ہی نہیں جنا ہے وہ 1450 برس پہلے میرے آقا کو دیکھ کے بولے اور 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد 14 صدیاں گزرنے کے بعد ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ محلہ سوداگران میں عاشق اعلیٰ حضرت عاشق رسول اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بولے سب سے اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے نبی سے سچا اگر نبی کا دیوانہ اور نبی کا غلام ہے ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں لے گا ہرا کے بولے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ سب لوگ میرے ساتھ مل کے کہتے ہیں ہمارا نبی تاکہ آپ بھی ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں سب سے بالا اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھے دا دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھے دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ارے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میرے نبی کی شانوں کو سماعت کرتے چلیں نبی کی ماں جی آپ فرماتی پرندے آئے چونچوں میں موتی جنت کے لے کے میرے بستر پہ بکھیرنے لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں پھر وہ رات آ گئی وہ وقت وہ گھڑیاں وہ ساتھ آ گئی جس ساتھ جس کا انتظار کل کائنات کو تھا وہ رات جانے لگی میرا بیٹا نبی آنے لگا اندھیرا جانے لگا اجالا آنے لگا دنیا میں آئے میرے مصطفیٰ حضور کا ہو گیا ظہور آ گئے دنیا میں پیارے حضور آئے دنیا میں پیارے حضور آپ فرماتی میرا لال جب دنیا میں آیا فخرج منی نور 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 آپ فرماتی ہیں فخرج منی نور میرے بطن سے نکلا نور ہو گیا پیارے آقا کا ظہور میرے آقا دنیا میں آئے اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے اجالا ہی اجالا ہوا آپ فرماتی ہیں وہ جو میرے بطن سے نور نکلا روشنی اتنی ہوئی میں نے اس نور میں ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا ہے
ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا. میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ بتائیں آپ نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا ہے؟ اور ملک شام و بصرہ کے محل مکہ سے کوئی 1 2 3 4 5 کلومیٹر نہیں، کوسوں دور محل ہیں. ملک شام و بصرہ کوسوں میل ہے. میرے آقا کے غلاموں، میں نے نبی کی ماں جی سے فرما میں نے عرض کیا او میرے نبی کی ماں جی آپ بتائیں آپ نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھا کیا اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے؟ بولی میرے بیٹے محمد عربی کے غلام عارف رضا قریشی، پہلے دیکھنے کی بات ملک شام و بصرہ کے محلوں کو کرتے ہو، کبھی دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا پھر یہ کمال کیسے ملا؟ تو قرآن کی جو آیت پڑھی میں نے، اللہ نے فرمایا محبوب تجھے چمکا کے تو بھیجا ہے جو تجھ سے مل جائے گا، جس کا کانٹیکٹ جس کا رشتہ تجھ سے جڑ جائے گا میں رب کہتا ہوں اسے بھی چمکا دوں گا، میں رب کہتا ہوں اسے بھی چمکا دوں گا. جناب آمنہ فرماتی ہیں وجہ یہ ہے میرا لال میرے شکم میں آیا، اللہ نے میری شانیں بڑھا دی، میری آنکھوں کی بینائی کو بڑھا دیا ہے. اعلیٰ حضرت بولے صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا. بول دیں یا رسول اللہ، جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ. جو کبھی کبھی موڈ بنتا ہے وہ قریشی کا ابھی موڈ بن گیا ہے، جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے دل چاہا میں اپنے لال کو دیکھوں. ہر ماں کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی ایک تمنا ہوتی ہے، ہر باپ کی بھی ہوتی ہے، بھائی کی بھی ہوتی ہے، دادا کی بھی ہوتی ہے، دادی کی بھی ہوتی ہے، رشتہ دادوں کی رہتی ہے، چچاؤں کی رہتی ہے کہ وہ سونا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ ہو، بچے کی جب ولادت ہوتی ہے بچہ بڑا اچھا لگتا ہے. چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں اور اچھے لگنا بھی چاہیے، اور پھر وہ بچہ جو کل کائنات کو دیکھ بھال کرنے کے لیے آیا ہے، کل کائنات کی ذمہ داریاں نبھانے آیا ہے، کل کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھ کر پوری کائنات کو نظام مصطفیٰ سکھانے سمجھانے آیا ہے، وہ بچہ آیا ہے. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں جیسے فطرتی ایک انسانی بشری تقاضا اس کے مطابق آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح کہ میرا بچہ ہے کیسا، میرا بچہ ہے کیسا، میں دیکھوں تو. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو میں نے اپنے بچے کے چہرے کی طرف جب نگاہ ڈالی. اب ولادت والے جملے آ رہے ہیں، جس کو نبی سے جتنا بڑا پیار ہے وہ پھر نیچی آواز میں نہیں بولے گا، جتنا نبی سے پیار ہے اتنی بلند آواز میں اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہے میرے دل میں انگڑائی آئی، میرے دل میں خیال آیا، خیال آیا دیکھوں اپنے بیٹوں کو میرا لال میرا لجپال محمد کیسا ہے. آپ فرماتی جب میں نے دیکھنا چاہا فرغیتہ کان مکحولا مکحول، میں ولادت والے جملے آ رہے ہیں، جی لگا کے بولے سبحان اللہ. فرغیتہ کان مکحولا مدہونا مخزولا مفتونا مغسولا محترا ساجدہ. آپ فرماتی ہیں فرأیتہ کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مختونا محترا مطہرا کان ساجدہ. میرے دل میں خیال آیا میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، کیا دیکھتی ہوں میرے نبی کو اپنے جیسا بولنے والوں. دیکھو بچے تمہارے گھروں
قبروں میں بھی آتے ہیں، ایک بچہ وہ آیا ہے جو درے یتیم ہے، کائنات کا ہادی ہے، کائنات کا مہدی ہے، کائنات کا شافعی ہے، میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں جناب سید کونین آئے۔ آپ فرماتی میں نے جب اپنے لال کی طرف دیکھا، کیا دیکھتی ہوں؟ سر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، کیا دیکھتی ہوں؟ خوشبوئیں آ رہی ہیں، پاک و صاف غسل دیے ہوئے ہیں، کان ساجدہ۔ ادھر میرا لال آیا، آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے، آتے ہی سر کو سجدے میں رکھا۔ جب میں نے سر کو سجدے میں رکھا ہوا دیکھا، دل میں خیال آیا میرے بیٹے نے سر کو سجدے میں کیوں رکھا ہے؟ دیکھو تو صحیح کیوں سر کو سجدے میں رکھا۔ ایک دن نہیں گزرا ہے، ایک گھنٹہ نہیں گزرا ہے، چند سیکنڈ، چند ساتھ، چند سیکنڈ، چند لمحے گزرے ہیں، میرے مصطفیٰ سر کو سجدے میں رکھا۔ آپ فرماتی میں نے دیکھا لب ہے ناز ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح آواز کیا آ رہی ہے، آواز کیا آ رہی ہے۔ جب میں نے کانوں کے پاس، میں نے لبہائے ناز ہونٹوں کے پاس کان کو رکھا، آواز آ رہی ہے اللہم اللہم رب حب لی امتی امتی امتی، او میرے مولا میری گنہگار امت کو بخش دے، میری گنہگار میری گنہگار امت کو بخش دے۔ میرے رب نے میرے نبی کو شان والا بنا کے بھیجا ہے، میرے نبی کو کمال والا بنا کے بھیجا۔ پروردگار کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں میرے نبی کونین کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں سر کو سجدے میں رکھا اور گنہگار امت کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ میرے آقا کریم سے محبت اور پیار کرنے والوں، پتہ چلا میرے مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تب بھی ہم گنہگاروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا۔ جب بروز محشر قیامت کا منظر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگتا نظر آئے گا۔ میرے مصطفیٰ آخری سجدہ رب کی بارگاہ میں رکھے کریں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے لجپال نبی سر کو اٹھائیے، آج جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضور دنیا میں آئے تب بھی سجدہ کیا، بروز محشر بھی ایک سجدہ کریں گے اور ایک ہی سجدہ کریں گے۔ میرے آقا کے غلاموں جب میرے مصطفیٰ آئے، اگر آج کا کوئی شیطان کا چیلا نبی کی آمد پہ اعتراض کرے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ آئے تھے تو شیطان رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا۔ شیطان کے چیلوں نے کہا او گرو جی بات کیا ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ بولے محمد عربی آ گئے ہیں۔ شیطان بولا محمد عربی آ گئے ہیں۔ شیطان کے چیلے بولے ارے گرو جی محمد عربی آ گئے، کیوں رو رہے ہو؟ اس سے پہلے بھی تو اللہ کے 1.25 لاکھ نبی آئے، آدم آئے، شیش آئے، نوح آئے، یوسف آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے۔ اللہ کے 1.25 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسول آئے، کسی کے آنے پہ آپ نہیں روئے، ان کے آنے پہ کیوں روئے ہیں؟ شیطان نے کہا تمہیں پتہ نہیں، وہ اور ہیں یہ اور ہے، وہ اور ہیں یہ اور ہے۔ بولے ہم نہیں سمجھے، بولے تم نہیں سمجھو گے، سمجھنا ہے تو لو سنو۔ وجہ یہ ہے وہ آئے تھے، ان کی امتوں نے انہیں
پریشان کیا، انہیں ستایا، تکلیفیں دی۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال رب کی عبادت کی اور اللہ کے بندوں کو اس کے دین کی تبلیغ کی، دین اسلام پھیلانے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان کیا۔ اللہ کے نبی آئے، ان نبیوں کی امتوں نے جب انہیں پریشان کیا، ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے، اللہ کا عذاب آیا، ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ لیکن یہ وہ نبی آیا ہے، اس کی امت اسے پریشان کرے گی، پتھر کھائے گا، مگر اس کے پتھر کھانے کے بعد بد دعا نہیں کرے گا۔ جب بھی پریشانی آئے گی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعاؤں سے نوازے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا، اور جب آخر میں میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، ایک سجدہ کرے گا، کل امت مسلمہ کو بخشوا کر لے جائے، ایک سجدہ کرے گا۔ رب نے فرمایا، گویا شاعر کی آواز میں سنے، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو، سر ہے سجدے میں آنکھوں میں آنسو، رب حبلی دعا، رب حبلی دعا کہیں۔ میرے نبی کے نور کو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا، اب وہ نور کو آپ سماعت کر لیں، حضور کا نور جناب آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے جناب عبداللہ کی پیشانی، جناب عبداللہ سے منتقل ہوتے ہوئے پشت میں ہو کر جناب آمنہ کے رحم مبارک میں آیا۔ کس انداز سے آیا، کیسے کیسے آیا؟ آپ اگر محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنی محبت کا ثبوت دے دیں تو عارف رضا قریشی پھر اس کو حضور کے شجرے کی شکل میں پھرو کے آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچائے، بول دے سبحان اللہ۔ حضور کا مبارک شجرہ حضور کے باپ داداؤں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں گے، مچل جائیں گے، مزہ آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہندوستان پر میں بہت ساری جگہوں پر جانا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، کمیٹی والے اور بھی لوگ احباب جو سنتے ہیں کہتے قریشی صاحب حضور کے باپ دادا کے نام ضرور سنانا ہے۔ وہی ناموں کو سننے کے لیے کتنے لوگ بےتاب رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ محبت کا ثبوت دیں، شاید آپ سمجھے نہیں، حضور کے باپ دادا پردادا کے نام آ رہے ہیں۔ اگر نبی کے ناموں کی بات ہے، اگر ہمارے باپ دادا کے نام لیے جائیں تو ہمارا سینہ 32 انچ کا چوڑا نہیں 36 انچ کا چوڑا ہو جاتا ہے، مگر جب نبی کے باپ داداؤں کے نام آ رہے ہیں تو پھر ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی عزتوں کی قسم اگر ایک بار خوش ہو گئے، انشاءاللہ آپ دنیا میں خوش ہوں گے۔ مدینے میں مدینے کا تاجدار ایک بار خوش ہو گیا، دنیا سبر جائے گی، عقبہ سبر جائے گی، دنیا بھی سبر جائے گی اور عقبہ بھی سبر جائے گا۔ حضور کے باپ داداؤں کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی میرے بعد میں انشاءاللہ آپ حضرت کا بڑی ترین عمدہ بیان سماعت کریں گے۔ آپ حضرات سب لوگ جی لگا کے محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ حضرت زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ نہیں ایسے نہیں بولنا ہے یار، ذرا جی لگا کے حضور کے نام پہ بول دے سبحان اللہ۔ ذرا اور طلب کے بول دیں یا رسول اللہ۔ جتنا نبی سے پیار ہے اور جتنا ڈٹ کے پیار ہے اتنی ڈٹ کے جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکنے کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے عرفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائز کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناؤ
नाहौर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे उसके बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे नाद के बेटे सर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे यलजल के बेटे नाज़न के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे हबीद के बेटे अबकर के बेटे अफी के बेटे माखी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदराब के बेटे बलदास के बेटे केजा के बेटे नाशर के बेटे अभी के बेटे के माल के बेटे बौस के बेटे यौस के बेटे सलेमान के बेटे हुमैसर के बेटे यदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर हमें सदा लगानी तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। सब लोग मिल के पढ़े। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना। तेरा काम है हर कदम पर उठाना, तेरा काम है। और नबी से प्यार और मोहब्बत का जज्बा अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर एक फिक्र लेके दुनिया में जियो कि सारी दुनिया छोड़ दो और दुनिया में सिर्फ रहो। तो एक नक्शा एक तमन्ना आरज़ू दिल में लेके जीते रहो कि छोड़ फिक्र दुनिया की। सब लोग जी लगा के हाथों को बुलंद करके कह दे छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया के, चल मदीने चलते हैं। अरे मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की अरे किस्मते बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर अपनी बारगाह में इस जिक्र नूर को